سوال ہے، آپ نے 23 فروری 2019 کو سید جواد نقوی صاحب کے مدرسہ عروۃ الوثقیٰ میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی، جس کی پکچرز بھی سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئیں۔ آپ کا یہ اقدام اہل سنت کے ہاں ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کے مترادف ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مہربانی فرما کر عوام الناس کی آسانی کے لیے ارسال الیدین کے دلائل بھی بیان فرما دیں، شکریہ۔ یار یہ جو تصویریں وائرل ہوئی ہیں نا، تو اس کے بعد عام علماء ہوتے تو وہ تقیہ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ تصویر تھی نا، ویڈیو تو نہیں تھی۔ تو میں کہتا ہوں رکوع کے بعد ربنا ولک الحمد والی پوسچر ہے، تو آپ جج کر سکتے تھے کیا؟ نہیں، کوئی بھی جج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن وہی بات ہے، ہم تو چلتی پھرتی 302 ہیں سچائی کے معاملے میں۔ ہم نے کہا کہ نہیں، اگر کسی کو شک بھی ہے نا تو وہ اپنا شک نکال لے کہ ہم نے ارسال الیدین کے ساتھ نماز پڑھی الحمدللہ۔ اور میرا یہ کلپ کئی سال پہلے کا ریکارڈڈ موجود ہے اس کے اوپر، کہ وضع الیدین یعنی ہاتھوں کو باندھنا قیام کی حالت میں، اور ارسال الیدین ہاتھوں کو چھوڑنا یا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا۔ بعض لوگ اسے صدل بھی کہتے ہیں، لیکن صدل اپروپریٹ ورڈ نہیں ہے۔ اپروپریٹ ورڈ جو ہے ارسال الیدین ہے، ہاتھ کو لٹکا کر نماز پڑھنا چھوڑ کر۔ تو یہ دونوں طریقے اللہ کے فضل سے سنت ہے، میں نے کوئی اس کے اوپر معاملہ نہیں کیا، اور میں نے اس میں بتایا بھی تھا کہ ہم نے وہاں جا کے جو مسجد کے نوافل پڑھے ہیں وہ ہاتھ باندھ کے پڑھے ہیں، یہ میسیج دینے کے لیے کہ ایک سنی منہج کا بندہ اہل تشیع کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، تاکہ لوگوں کو میسیج ہو۔ اور جب امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا وقت آیا تو مسلمانوں کی اجتماعیت کو شو کرنے کے لیے میں نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی، اس لیے کہ میں آلریڈی اس سنت کا قائل ہوں۔ ویسے تو یہ سب لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں، خصوصاً میں بریلوی دیوبندی حنفی بھائیوں کی بات کروں گا، وہ کہتے ہیں جب اہل حدیث ہمارے اماموں کے پیچھے نماز پڑھے نا تو ان کو چاہیے کہ یہ رفع الیدین نہ کیا کریں، کیونکہ امام کی پیروی کا حکم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ذرا اجتماعیت مسلمانوں کی شو ہو۔ تو میں فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری۔ اب آپ بھی ذرا حوصلہ دکھائیں کہ جب پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کی حنفی عوام حج اور عمرے کے لیے جاتی ہے سعودیہ، تو کیا حنفی علماء ان کو حج ٹریننگ میں یہ بتاتے ہیں کہ وہاں کا امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے، لہٰذا آپ لوگوں نے بھی جا کے رفع الیدین کرنا ہے تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت شو ہو؟ نہ لی ٹھوس ہو جان کے جی، صحیح نہ پھر میں تو اس طرح کی پھکی والا جواب دوں گا نا، تو کہیں گے نہیں۔ تو سر جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں دوسرے کو مشورہ کیوں دیتے ہیں؟ وہ آپ میں تو خود حوصلہ ہی نہیں ہے۔ ویسے تو آپ کہانیاں کراتے ہیں سارے میرے نبی کے طریقے ہیں علیہ السلام، سنتیں ہیں، تو سر ان سنتوں کو بھی آپ زندہ کریں۔ صحیح۔ تو یہ سر وہی سنت کو زندہ کرے گا جس نے زندگی میں ایک دفعہ جھوم کے کہا ہوگا نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں، کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کہہ دیتے ہیں، اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں، ہم علمی کتابی مسلم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی احادیث بھی موجود ہیں، لیکن کوئی بھی اصول محدثین پر جو مرفوع روایات ہیں وہ صحت کے درجے پر نہیں پہنچتی۔ طبرانی کے اندر ایک روایت موجود ہے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن یہی حدیث جو ہے وہ مجموع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے، جو امام حیثمی ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں، انہوں نے مجموع الزوائد جو ہے احادیث کی کلیکشن کی ہے، انہوں نے یہ روایت طبرانی سے لے کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں خصیب بن جحدر ایک راوی ہے جو کہ کذاب راوی ہے، یعنی یہ اصول محدثین کے اوپر یہ روایت جو نبی علیہ السلام تک مرفوع ہوتی ہے وہ ضعیف ہے۔ البتہ موقوفاً کئی ایک روایتیں موجود ہیں نبی علیہ السلام کے اصحاب سے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک پورا چیپٹر ہے، پہلے انہوں نے چیپٹر باندھا ہے ان اصحاب کا بیان جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد دوسرا چیپٹر باندھا ہے ان اصحاب کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، ارسال الیدین کرتے تھے، اور اس میں وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر لے کے آئے ہیں، اس کے علاوہ اور تابعین بھی، حسن بصری بھی، سعید ابن مسیب بھی، اور کئی اور اصحاب سے لے کے آئے ہیں، تابعین سے بھی، کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ باقاعدہ چیپٹر باندھا، یعنی محدثین نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے اوپر باب باندھ کے رزلٹ بھی نکال دیا، صرف روایتیں نقل نہیں کی ہیں بلکہ رزلٹ بھی نکالا ہے۔ اب عبداللہ ابن زبیر جو ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے سر، یہ کوئی عام صحابی بھی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ یہ مسلمانوں کے تقریباً 9 سال تک خلیفہ بھی رہے ہیں۔ یزید کے مرنے کے بعد حجاز کے اوپر انہوں نے خلافت قائم کر لی تھی، اور آل امیہ جو ہے وہ باقی جگہ پہ ان کی حکومت تھی، اور 9 سال تک یہ خلیفہ رہے، اور یہ صحابی ہیں، اور ان کی آپ ذرا خوش نصیبی دیکھیں، ان کے والد جو ہیں عشرہ مبشرہ ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی ہیں۔ ان کے نانا حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام صحابی بھی ہیں، خلیفہ راشد بھی ہیں، وہ ان کے نانا ہے، کیونکہ ان کی والدہ اسما بنت ابی بکر وہ بیٹی حضرت ابوبکر کی، جس کا نانا ابو بکر ہو، جس کا باپ زبیر ہو، جس کی ماں سید عائشہ کی بڑی بہن اسما بنت ابی بکر ہو۔ اور سر اس سے بھی بڑھ کر میرے لیے جو عبداللہ ابن زبیر کے لیے محبت کا رشتہ ہے، وہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے
کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے نا تو کافروں نے یہ پراپوگنڈا شروع کر دیا کہ مسلمانوں پہ تو بندش ہوگی، اب ان کا کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا. تو ہجرت کے فوراً بعد جو سب سے پہلے بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور منگوا کے اپنا لعاب دہن اس پہ لگایا اور اپنے منہ میں چبا کے عبداللہ ابن زبیر کے منہ میں ڈالی. یار ایسا خوش نصیب کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ گھٹی جو ہمارے یعنی اہل سنت اہل تشیع پورے مسلمانوں کے ہاں ایک سنت سمجھی جاتی ہے، گھٹی دینا سنت ہے، میٹھی چیز چبا کے دی. تو جس کو گھٹی دی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ حضرت حسن و حسین سے بھی عمر میں بڑے ہیں کیونکہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد پیدا ہوئے ہیں. تو نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت آلموسٹ ان کی 10-11 سال عمر تھی. حضرت حسن کی تقریباً 7-8 سال تھی، حضرت حسین کی 5 سے 6 سال تھی. تو یہ ان سے بڑے ہیں. تو یعنی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ صحابی بھی ہیں اور ان کو گھٹی نبی علیہ السلام نے دی ہوئی ہے. پھر آپ صحیح مسلم میں جا کر دیکھیں تو نبی علیہ السلام کی جو نماز کے طریقے کے اوپر کئی احادیث کے راوی عبداللہ ابن زبیر ہیں. جو اوپر تلے 4 احادیث ہیں صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام جب تشہد میں بیٹھتے تو دایاں ہاتھ دائیں زانے پر، بایاں ہاتھ بائیں زانے پر رکھتے اور یہ درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کے ایک حلقہ بنا لیتے اور اپنی انگلی کو اٹھا لیتے، پوری تشہد میں انگلی یوں اٹھا کے رکھتے. اس حدیث کے راوی ہی حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے. تو جو نبی علیہ السلام کی نماز کی نٹی گریٹی سے روایت کر رہا ہے اس نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. اچھا پھر صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، یہ جو آپ گرین کارڈ ہے ہمارا صبح و شام کے اذکار والا تو بلو ہے نا، یہ فرض نماز کے بعد والا، اس میں آپ ایک دعا پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اس دعا کا راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن زبیر. عبداللہ ابن زبیر کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، انہوں نے ممبر پہ بیان کیا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہوئے خود سنا ہے. یعنی نماز کی اندر کی روایتیں، نماز کے بعد کی روایتیں کون شخص کر رہا ہے؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. تو یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نماز نبی اسلام کو پڑھتے ہوئے دیکھی ہے. اچھا اب آپ کو ایک بڑی مشہور حدیث بتاؤں جو اہل حدیث کے ہاں بڑی معروف ہے. سنن کبریٰ البیہقی کے اندر ایک طویل روایت ہے جس میں رفع الیدین کی چین ثابت کرتے ہیں اہل حدیث. یہ بنیادی اہل حدیث کی دلیل ہے رفع الیدین پہ کہ رفع الیدین جو ہے وہ تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے. وہ لمبی سی حدیث ہے، میں اس میں یعنی مختصر کرتا ہوں. حدیث کے راوی جو ہے نا وہ اس کو روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اور ایک ایک راوی کا نام لیتے ہیں، میں نے اس کو دیکھا، میں نے اس کو دیکھا. میں خیر جہاں سے وہ مشہور لوگ شروع ہوتے ہیں میں وہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں اس روایت کو کہ عطا ابن ابی رباح کو کسی نے دیکھا کہ وہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے. اس سے پہلے بھی 3-4 راویوں کے نام آتے ہیں. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال عبداللہ ابن زبیر سے کیا تھا کہ آپ رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال حضرت ابوبکر صدیق اپنے نانا سے کیا تھا کہ آپ رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کیوں کرتے ہیں اور اٹھتے وقت؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا. سبحان. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کس سے سیکھی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے نماز کس سے سیکھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور عطا ابن ابی رباح کوئی عام تابعی نہیں ہے، ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امام حنیفہ رحمہ اللہ سے صحیح سند کے ساتھ تاریخ بغداد میں ایک قول ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے روئے ارض پہ عطا ابن ابی رباح سے زیادہ جو ہے معزز شخص نہیں دیکھا، اس سے افضل شخص نہیں میں نے روئے ارض پہ دیکھا. اور یہی ان کا جو قول ہے اس بات کی دلیل ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تابعی نہیں ہے، تبع تابعی ہیں. ورنہ اگر انہوں نے کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو وہ اس کا نام لیتے. ان کا میں نے روئے ارض پہ اپنی زندگی میں سب سے افضل شخص عطا دیکھا ہے. ورنہ وہ کہہ دیتے انس بن مالک دیکھے ہیں یا میں نے ابو طفیل عامر بن واصلہ دیکھے ہیں، یہ بالکل اینڈ پہ فوت ہونے والے مسلمان ہیں. حتیٰ کہ کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری صاحب نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کو تابعین میں ذکر نہیں کیا، تبع تابعین والے چیپٹر میں ذکر کیا. اور وہ کتاب آج سے 1000 سال پہلے لکھی گئی ہے. 465 ہجری میں کشف المحجوب جو والے آتھر جو ہیں فوت ہوئے ہیں، وہ اس زمانے میں ان کو تبع تابعین میں شمار کر رہے ہیں. یعنی حنفیوں کے ہاں بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ تبع تابعین میں سے. اچھا اس حدیث میں عبداللہ ابن زبیر کا ثابت ہو گیا کہ انہوں نے نماز کس سے سیکھی ہے؟ حضرت ابوبکر سے. اور حضرت ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو عبداللہ ابن زبیر اگر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ کس کی نماز ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ آپ نے رفع الیدین کی پوری چین عبداللہ ابن زبیر سے ثابت کی ہوئی ہے. اور اسی عبداللہ ابن زبیر سے المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. تو اب یہ کوئی کہنا شروع کر دے کہ جی یہ ان کا ذاتی عمل تھا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کو سپورٹیو ایک کمزور روایت ہے، البانی صاحب تو اس کو صحیح کہتے ہیں، اور میں یہ سنن کبریٰ البیہقی کی بنیاد پر اس روایت کو صحیح سمجھتا ہوں. شیخ زبیر صاحب اسے کمزور کہتے ہیں، البانی صاحب صحیح کہتے ہیں. ابو داؤد کے اندر روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں جس نے نبی علیہ السلام کی نماز دیکھنی ہو نا وہ عبداللہ ابن زبیر کی نماز دیکھے. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. اور یہ سنن کبریٰ البیہقی والی سے بھی ثابت ہو گیا نا، عطا ابن ابی رباح والی جو چین ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کتنے جلیل قدر صحابی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہے اگر تم نے وہ نماز دیکھنی ہے.